اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمعة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين يا رب العالمين۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے اور بہت شکر ہے جتنا بھی انسان سوچ سکتا ہے۔ الحمدللہ تھوڑا تھوڑا پڑھتے ہوئے ہم لوگ سورۃ الفرقان 19ویں پارے کی صورت آیت نمبر 60 تک پچھلی بار آئے تھے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کے پڑھنے کو قبول فرمائے، ہمیں ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ بھی ہم نے اللہ کی ہدایات پڑھی ہیں اور جو کچھ بھی اللہ کی طرف سے اللہ نے نازل فرمایا ہے اسے ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یا رب العالمین، اور صراط مستقیم پر قائم رکھیں، آمین یا رب۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 to 77 انشاءاللہ آج ارادہ ہے پڑھنے کا، کیونکہ یہ ساری آیتیں ایک دوسرے سے منسلک ہیں، جڑی ہوئی ہیں، تو اصولی طور پر یہ ایک ساتھ ہی پڑھنا ہے۔ اور اسی لیے میں نے پچھلی بار کی ریکارڈنگ شارٹ تھی، اس کی وجہ یہی تھی کہ میں نے ان آیات کو اس سیشن کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان آیات کو پڑھنے، سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ چند مکی صورتیں ایسی ہیں، یہ الفرقان بھی مکی صورت ہے۔ چند مکی صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر اللہ رب العزت نے اوصاف بیان کیے ہیں ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں۔ پیچھے جائیں سورہ بنی اسرائیل، سورہ بنی اسرائیل کی کچھ آیات۔ سورۃ البنی اسرائیل کا دوسرا نام جس سے معروف ہے سورۃ الاسراء بھی ہے، اور سورۃ الاسراء ہم لوگوں نے سیشن 167 to 174 یہ سورۃ الاسراء یا سورۃ البنی اسرائیل ہم لوگوں نے پڑھی تھی۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 18 سے لے لیں، 18 سے لے کے 39 تک 39۔ موقع ہو تو آگے بڑھنے سے پہلے یہ جو سیشنز میں نے آپ کو بتائے اس میں نکال کر کے ان آیات کو ایک بار پڑھ لیں۔ اسی طرح سورۃ المومنون سیشن 203 سے لے کے 207، اس کی شروع کی آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 11، اسے بھی ضرور ایک بار پڑھ لیں۔ یہ وہ مکی صورتیں ہیں جن میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے نقشے کھینچے ہیں کہ ایمان والوں کے کیسے ہوتے ہیں ایمان والے۔ سورۃ الاسراء سے پہلے سورۃ الانعام ہم لوگوں نے پڑھی ہے، یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس کی یہ سیشنز سورۃ الانعام کی غالباً سیشن 82 to 93 ہے، اور اس میں آیت نمبر 151 سے لے کر کے آیت نمبر 153 تک، یہاں پر بھی وہ ہدایات ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے، اور یہ ایمان والوں کے لیے دیے گئے تھے۔ یہ ہدایات آج 10 کمانڈمنٹس کے نام سے معروف ہے، بلکہ 10 کمانڈمنٹ پر فلم بھی بنایا ہے ہالی ووڈ نے، پرانی ہے، کافی پرانی فلم ہے۔ 10 کمانڈمنٹس جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے توریت میں لکھا ہے۔ اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 61 سے 77 ہم لوگ پڑھیں گے۔
اور یہ اگر ان سب کو سم اپ کر لیں تو بات وہی پہنچے گی سورۃ البقرہ آیت نمبر 2 سے 5۔ وہ یہ انہی کی وضاحت کہہ لیں آپ۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورۃ الفرقان میں 61 سے لے کر کے 77 تک کی جو آیات ہیں، یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عباد الرحمن کا لفظ آئے گا بار بار، عباد الرحمن، رحمان کے غلام۔ رحمان کے غلام تو تمام ہی پوری کائنات ہے رحمان کے غلام، لیکن اس کائنات میں دو بڑے فرق ہے۔ ایک کائنات میں وہ چیزیں ہیں جو اللہ کے رب العزت کے رحمان کی اطاعت کر رہی ہیں، ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ دوسری طرف انسان ہے جس کو اللہ نے اختیار دیا ہے، اور وہ اپنے اختیار کو جب اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں استعمال کرتا ہے تو پھر وہ ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ عباد الرحمن کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے غلام ہیں، جن کی غلامی اللہ کو قبول ہے۔ آیت نمبر 61، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا۔ بہت ہی بابرکت ہے وہ ہستی جس نے آسمان میں بروج بنائے ہیں، برجیں ہیں، اور اس نے بنایا ہے سورج اور چاند۔ چاند روشن چاند، سورج چراغ ہے اور چاند روشن ہے اس چراغ کی وجہ سے۔ برج کہتے ہیں کی جمع بروج آیا ہے یہاں، ایسی چیز کو جو انسان کو اٹریکٹ کرے۔ عام طور سے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں محل وغیرہ میں یا قلعہ وغیرہ میں جو برجی ہوتی ہے، ایسی چیز جو دور سے نظر آئے۔ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آسمان میں اللہ تعالیٰ نے یہ دور سے نظر آنے والی چیز برج بنائی ہے۔ غالباً اشارہ ستاروں کی طرف ہے یا واللہ عالم۔ اور چاند، سورج کو چراغ اور چاند کو روشن بنایا ہے۔ اس وقت تو لوگ نہیں جانتے تھے، بلکہ بہت قریب عرصے تک لوگ نہیں جانتے تھے کہ چاند کی اپنی کوئی روشنی نہیں، یہ منعکس روشنی ہے جو سورج کی آتی ہے ہم تک۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے یہ بات 1400 سال پہلے فرمائی۔ آیت 62، وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ وَأَرَادَ شُكُورًا۔ اور وہی ہے ہستی ہے جس نے بنایا رات کو اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے، تاکہ جو ارادہ کرے اپنے چاہے وہ نصیحت اختیار کرے، اور جو ارادہ کرے وہ شکر اختیار کرے، شکر کرنے والا بنے۔ آج ہم یہ باتیں جانتے ہیں، اس وقت کے لوگوں کو ہرگز نہیں پتہ تھا کہ زمین یہ سیارہ اس لیے آباد ہے۔ اس کی وجہ اس کی ایک تو دن اور رات کا آنا، اس کی اپنی روٹیشن، اس کا ایکسس سے خاص اینگل پر اپنے آربٹ پر سے جھکا ہوا ہونا، یہ سب کچھ آج ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو زمین پر کوئی بھی جاندار نہیں ہوتا۔ آج لوگ تلاش کر رہے ہیں دوسرے سیارے دور دور تک کہ جہاں ان کو ایسے سیارے ملیں جہاں پر زمین کی طرح آبادی ہو۔ واللہ عالم، شاید ہو بھی، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ تو کیا یہ شے جو کچھ ہم دیکھتے ہیں زمین کے حوالے سے، کیا یہ ہمارے لیے نصیحت نہیں؟ کیا ہمارے لیے شکر کا ذریعہ نہیں ہے؟ لیکن کس کے لیے؟ جو ارادہ کرے اس کا، جو ان پر غور کرے، ورنہ کچھ بھی نہیں ہے۔ روز ہم دیکھتے ہیں کتنے ہی لوگ دیکھتے ہیں اور کوئی اثر ان پر نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 63، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ آیت 62 میں
اللہ نے فرمایا کہ جو ارادہ کرے نصیحت حاصل کرنے کا اور ارادہ کرے شکر کا، تو ایسے ہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ آیت نمبر 63 میں کہ یہ رحمان کے وہ غلام ہیں جو زمین پر چلتے ہیں بڑی آہستگی کے ساتھ، فروتنی کے ساتھ، اکڑ کے نہیں چلتے، جھک کے چلتے ہیں، شان اور گھمنڈ میں نہیں چلتے بلکہ تواضع میں چلتے ہیں۔ اور جب ان سے کوئی مخاطب ہوتا ہے جاہل تو اسے کہتے ہیں کہ سلام ہو تم پر۔ جاہل کون ہے؟ جاہل وہ بھی ہے جو علم نہیں رکھتا، جاہل وہ بھی ہے جو ان تمام چیزوں کی موجودگی کے باوجود جہالت میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ کی تمام نشانیاں، اللہ کی تمام جو ایک ایک چیز قرآن میں بار بار ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، آسمان سے بارش کا برسنا، زمین سے انسان کے لیے رزق کا نکلنا، رزق کا پہنچانا، وغیرہ وغیرہ وغیرہ، ایک ایک چیز ہم لوگ پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں بھی بتایا کہ اللہ نے جو کچھ بھی زمین پر ہے وہ تمہارے لیے بنایا ہے۔ تو جو اللہ کے غلام ہوتے ہیں ان کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ وہ زمین پر چلتے ہیں ناز نخرے کے ساتھ نہیں، تواضع کے ساتھ، اور جب ان سے کوئی الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے کہتے ہیں کہ بھائی تم پر سلامتی ہو، اپنا راستہ لیتے ہیں۔ اگلی آیت، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی رات گزارتے ہیں، اپنی راتوں میں کے وقت اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، اور یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے ہٹا لیں جہنم کے عذاب کو، ہم سے دور رکھیں، بے شک عذاب جہنم کا وہ تو ایسا عذاب ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، وہ ایک طرح سے چمٹ جانے والا عذاب ہے، جان چھڑانا اس سے مشکل ہے۔ انہا ساعت مستقرا و مقاما، بے شک وہاں جہنم میں جائے قرار اور وہاں مقام دونوں ہی کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے۔ یہ آیت نمبر 66 ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابہ روایت کرتے ہیں کہ آپ کی چال تیز ہوتی، ایسا ہوتا جیسے کہ اس طرح آپ چلتے جیسے کہ اونچائی سے نچائی کی طرف آ رہے ہیں، ہے نا۔ تیز چلنا اور بات ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت کیا تھی؟ آپ سے لوگ الجھتے، مشرکین مکہ آپ سے کتنا الجھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ ان کے الجھاؤں میں نہیں آتے۔ آپ کو ذاتی طور پر تکلیف دی گئی، آپ نے ان تکالیف کو برداشت کیا، آپ نے کبھی بھی ان تکالیف کا بدلہ نہیں لیا جو آپ کو ذاتی طور پر دی گئی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ صرف دین کا ہی معاملہ ہوتا ہے کہ جس میں اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر چھوڑ دیں نہیں معاملے کو، لیکن ذاتی جتنی بھی تکالیف آپ کو دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اسے خندہ پیشانی سے برداشت کیا۔ رات کی نماز کا ذکر آ رہا ہے کہ ایسے عباد الرحمن جو ہیں وہ رات میں سجدہ اور قیام میں رات بتاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے شروع اوقات میں، رات کے درمیانی اوقات میں اور رات کے آخری اوقات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھا کرتے ہیں۔ اپنے عمر کے آخری دور میں عموماً آپ کی یہ نمازیں رات کے آخری دور میں ہوتی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو اپنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ دن کا گناہ گار توبہ کر لے، اور دن کو ہاتھ پھیلاتے ہیں تاکہ رات کا گناہ گار توبہ کر لے۔ رات کے آخری پہر میں اللہ رب العزت پہلے آسمان پر آتے ہیں، آواز لگاتے ہیں کوئی ہے جو مجھ سے مانگنے والا ہے، کوئی ہے جو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہے، وغیرہ وغیرہ، اور پھر وہ وقت ہوتا ہے بہترین وقت جس کا ذکر ہو رہا ہے عباد الرحمن، جس کو اللہ اپنے رب سے مغفرت کے لیے اور رحمت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو عبداللہ بن سلام یہودی عالم تھے، وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے سنا کہ کھانا کھلاؤ، کس کو؟ غریبوں کو، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، صلہ رحمی کرو، آپس میں خونی رشتوں کو جوڑ کے رکھو، سلام کو عام کرو، پھیلاؤ، السلام علیکم کا کہنا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی ہے جس کو جانو یا جس کو نہ جانو سلام کرو، تو سلام کو پھیلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو اور سکون کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کتنا آسان نسخہ ہے جنت میں داخل ہونے کا، اور اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات ہے۔ کاش یا اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، آمین یا رب العالمین، اور ہم اس پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ آیت نمبر 67، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما۔ اور یہ عباد الرحمن وہ لوگ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، ضرورت سے زائد خرچ نہیں کرتے، اللہ تللے میں چیزوں کو نہیں اڑاتے، اور نہ وہ بخیلی سے کام لیتے ہیں، اور ان کی راہ معتدل راہ ہوتی ہے، ان دونوں کے درمیان وہ ہوتے، نہ وہ اسراف کرتے نہ وہ بخیلی کرتے۔ یہ عباد الرحمن کی یہ صفت اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، وہ عباد الرحمن جو اللہ کی نظر میں اللہ کے عباد ہیں۔ عباد کا لفظ عبد کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، عبد کے معنی ہوتا ہے غلام، اور عباد کے معنی ہے غلام لوگ جمع۔ اللہ کے غلام لوگ یہ ہیں جس کا ذکر اللہ، جن کے اوصاف اللہ رب العزت یہاں بتا رہے ہیں۔ ان اوصاف کے لوگ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا غلام تسلیم کر رہے ہیں کہ یہ میرے غلاموں کا رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ رویہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع فرمایا کہ گزر بسر کرنا میان روی کے ساتھ انسان کی سمجھداری کی دلیل ہے۔ دوسرے لفظوں میں چادر اتنی ہی پھیلائی جائے، ٹانگیں اتنی ہی پھیلائی جائیں چادر کے اندر جتنی چادر کی وسعت ہو، ہے نا۔ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو افراط و تفریط سے بچتا ہے وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوتا۔ آیت نمبر 68 آن ورڈز، مزید صفات آ رہی ہیں عباد الرحمن کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر۔ اور یہ وہ لوگ ہیں جو نہیں دعا کرتے اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ سے، نہیں عبادت کرتے اللہ کے سوا کسی دوسرے الہ کی، ولا یقتلون النفس التی حرم اللہ الا بالحق، اور نہ یہ کوئی جان لیتے ہیں کسی چیز کی بھی، انسان کی یا غیر انسان کی جان لیتے ہیں، خصوصاً اس کی جو اللہ نے جسے حرام ٹھہرایا ہے، مگر حق کے ساتھ، یعنی جائز طریقے سے۔ ولا یزنون، اور نہ یہ لوگ زنا میں مرتکب ہوتے ہیں۔ ومن یفعل ذلک یلقی اثاما، اور جو ایسا کرے گا وہ ڈالا جائے گا وبال میں۔ اسامہ کہتے ہیں جہنم کی ایک گھاٹی ہے، بڑی سخت ترین گھاٹی ہے، جس میں شدید گناہ گار ڈالے جائیں گے۔ تو جو یہ کام کرے گا، اللہ کے سوا دوسرے الہ بنائے گا، ایسے کی تو معافی ہی نہیں ہے، ہمیشہ جہنم میں پڑا رہے گا۔ نہ وہ کسی جان کو قتل کرے گا، اس جان کو جس کو اللہ نے حرام ٹھہرایا ہے، مگر جائز طریقے سے، اور نہ وہ زنا کرے گا، نہ وہ زنا کرتا ہے۔ جائز طریقے سے، یہ پھر بات طویل ہو جائے گی، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں اس بات کو۔ یعنی کسی کو بھی خون کا بدلہ خون حکومت لے گی، کسی کو اس کا حق نہیں پہنچتا، ہے نا۔ کوئی مرتد ہو جائے، قتل کیا جائے گا، وہ قابل قتل ہو تو وہ حکومت کی ذمہ داری ہے، کسی نفس کی، کسی فرد کی ذمہ داری نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔
آیت نمبر 69 میں وہ اسامہ کی جو کہا گیا کہ وہ جائے گا اسامہ میں، تو اس کی تفصیل ہے، یضاعف لہ العذاب یوم القیامہ، دگنا کیا جائے گا عذاب قیامت کے دن، ویخلد فیہ مہانا، اور اس میں وہ رہے گا ہمیشہ ذلت و خاری کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین جہنم سے، اور یہ جہنم کی بدترین وادیوں میں سے ایک وادی ہے اسامہ۔ الا من تاب وآمن عمل صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ سبحان اللہ، اللہ کی رحمت دیکھیں، آیت نمبر 69 کا ٹکڑا، سوائے اس کے کہ جو اس قسم کی حرکت کر چکا ہے اس کے بعد وہ توبہ کرے، اللہ کی طرف پلٹے، ایمان لائے، اللہ کی ہدایات پر، اللہ کے کلام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر، اور عمل کرے صالح، یعنی اس کے مطابق عمل کرے، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے برائیوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیں گے۔ اللہ یا اللہ جعلنا منہم یا رب العالمین۔ وکان اللہ غفور الرحیمہ، اور اللہ تو ہیں ہی بخشنے والے، معاف کرنے والے اور رحم فرمانے والے۔ اگر اللہ کی صفت کا فائدہ بہت بد نصیب ہوگا وہ جس کو اللہ کی ان دو صفات کا سے فائدہ نہ اٹھا سکے، ہے نا، جیسے مشرک نہیں اٹھا سکیں گے ان صفات کا فائدہ، ہے نا۔ باقی دوسرے گناہ جو بھی اللہ چاہیں گے معاف فرما دیں گے جس کے لیے چاہیں گے، ہے نا۔ سورۃ النساء میں ہم لوگ یہ آیات پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کریں گے۔ آیت نمبر 71، وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جس نے توبہ کی، پلٹا، توبہ کا مطلب اللہ کی طرف پلٹنا ہے، زبان سے بھی اور عمل سے بھی اور نیت سے بھی، دل سے بھی، جس نے توبہ کیا اور اس کے بعد صالح عمل کیے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کی، جس چیز سے اللہ نے روکا ہے اس سے رکا، جس کو کرنے کا حکم دیا ہے اسے کیا، تو فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بے شک وہ ہے جو اللہ کی طرف سچی توبہ کرتا ہے، اللہ کی طرف سچا رخ کرتا ہے، یعنی یہ اسی کے لیے یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی مغفرت ہے۔ بڑی ساری روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جن کا تعلق کسی نہ کسی طرح ان آیات سے ہے، جب بھی ہم لوگوں نے پڑھا۔ ایک بار ایک صحابی نے سوال کیا آپ سے کہ سب سے بڑا گناہ کون سا ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اللہ کے ساتھ شرک کرے جبکہ اسی اکیلے نے تجھے پیدا کیا ہے۔ پھر سوال کیا اس سے کم؟ فرمایا تیری اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالنا کہ تو اسے کھلائے گا کہاں سے۔ انہوں نے پھر سوال کیا اس کے بعد، فرمایا تیرے اپنے پڑوس کی کسی عورت سے بدکاری کرنا، یہ تو بہت بڑا گناہ ہے، 10 عورتوں سے زنا کے برابر ہے پڑوس کی عورت سے زنا کرنا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں یا رب العالمین، معاف فرمائیں۔ ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ 4 گناہوں سے بہت بچو، اللہ کے ساتھ شریک کرنا، کسی حرمت والے نفس کا قتل، یعنی وہ نفس جس کو قتل کرنا حرام ہے، وہ جان اس کو قتل کیا جائے، زنا کرنا اور چوری۔ آپ نے چوری کی بھی وضاحت کی کہ 10 جگہوں پر چوری کرنا اس سے برابر ہے بلکہ اس سے زیادہ ہے اپنے پڑوس میں چوری کرنا۔ ہم لوگ کب پرواہ کرتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ ایک خوبصورت حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک موقع پر کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں، پہچانتا ہوں جو سب سے آخر جہنم سے نکلے گا اور سب سے آخر میں جنت میں جائے گا۔ یہ ایک وہ شخص ہوگا جسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اس کے بڑے بڑے گناہوں کو چھوڑ کر چھوٹے چھوٹے گناہوں کی نسبت اس سے باس پور کریں گے۔ چنانچہ اس سے سوال ہوگا کہ فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں دن فلاں گناہ کیا تھا، یہ ایک کبھی انکار نہ کر سکے گا، اقرار کرے گا۔ آخر میں کہا جائے گا تجھے ہم نے ہر گناہ کے بدلے نیکی دی۔ اب تو وہ خوشی سے اس کی باتیں کھل جائیں گی اور کہے گا اے میرے پروردگار، میں نے اور بھی بہت سے اعمال کیے تھے جنہیں یہاں پا نہیں رہا۔ فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر حد سے آپ کے مسوڑے دیکھے جانے لگے، یعنی یہ چھوٹے چھوٹے گناہوں کی بات کی اللہ نے، اب وہ بڑے بڑے گناہ یا اللہ وہ بھی تو ہیں ان کے بدلے میں بھی ہمیں صلہ ملنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں جہنم کی آگ سے یا رب العالمین، آمین۔ آیت نمبر 70 جب بھی ہم لوگوں نے پڑھی ہے، بڑے سے بڑا گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے اگر توبہ سچی ہے، اللہ کی طرف پلٹنا سچا ہے، اور اس کے بعد اپنی اصلاح کرنا ہے اور اس راستے پر چلنا ہے جو اللہ کی فرمانبرداری کا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ہے، تو بڑے سے بڑا گناہ بھی معاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ آیت نمبر 72 اور مزید آگے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والذین لا یشہدون الزور واذا مروا باللغو مروا کراما، اور یہ وہ لوگ ہیں عباد الرحمن جو جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جھوٹی بات کی شہادت نہیں دیتے، اور جب کسی لفظ چیز کا سے سامنا ہوتا ہے تو وہاں سے بزرگانہ انداز میں گزر جاتے ہیں، ان بیکار چیزوں میں اپنا وقت ضائع نہیں کرتے۔ آگے میں مزید بیان کروں گا، ابھی یہ قرآنی آیات پڑھ لیں۔ اگلی آیت 73، والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، اور یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے رب کی آیات، رب کی بات، رب کی ہدایات ان کے سامنے اس کا ذکر ہوتا ہے، اس سے نصیحت کی جاتی ہے ان کے رب کی آیات سے، تو وہ اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرتے۔ محاورہ ہے، اندھے بہرے ہو کر ان پر نہیں گرنا سے مراد کیا ہے کہ سننا نہیں، دیکھنا نہیں، ماننا نہیں، الٹا بحث و مباحثہ کرنا۔ جن لوگوں نے بھی، آپ لوگوں کو بھی اس کا واسطہ پڑا ہوگا، یقیناً پڑا ہوگا، ہر وہ شخص جو الدین و النصیحہ پر عمل کرنے والا ہے، جب کوئی نصیحت کی بات بتاتا ہے، کتنی بار ہوتا ہے ایمان والے اس قسم کی حرکت کرتے ہیں جس کا ذکر یہاں پر ہے کہ اللہ کی آیات سنائی جا رہی ہیں، اس کے بعد وہ اوندھے منہ، اندھے اور بہرے بن کر اس پر گرتے ہیں، اس پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے یا رب العالمین۔ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، اور یہ عباد الرحمن ان کی دعا ہوتی ہے اپنے رب سے، اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہمیں ہماری بیویوں میں، ہماری اولادوں میں ایسی بیویاں ایسے اولاد عطا کریں جو آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور ہمیں متقیوں کا امام بنا، ایسے لوگوں کا جو اللہ کی آپ کی نافرمانی سے بچنے والے ہیں، ان کی امامت کرنے والا بنا، یعنی ہم ایسے تمام لوگوں میں آگے آگے ہوں۔ ایک اور موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں سب سے بڑا گناہ نہ بتا دوں؟ 3 دفعہ یہی فرمایا۔ پھر صحابہ نے عرض کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اور آپ اس وقت تکیہ پر ٹیک لگائے ہوئے تھے، آپ اس سے الگ ہو کر فرمانے لگے، سنو، جھوٹی بات کہنا، جھوٹی گواہی دینا، اور بار بار یہ بات آپ دہرانے لگے کہ راوی کہتے ہیں اس حدیث کے کہ ہم اپنے دل میں سوچنے لگے کہ کاش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ خاموش ہو جاتے۔ یاد رکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ ایمان والا کوئی بھی گناہ کر سکتا ہے اپنی حماقت میں، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولے گا۔ جھوٹ
तमाम गुनाहों की गलत रास्ते पर चलने का की जो पहली मंजिल है वो झूठ है। ईमान वाले को झूठ से परहेज़ करना चाहिए। आपने मुनाफिक की पहचान बताई कि मुनाफिक वो है जो बात करे तो झूठ बोले, वादा करे तो वादा खिलाफ़ी करे, अमानत हो उसके पास तो ख़यानत करे, और जब उसे इन किसी बात पर टोका जाए तो वो लड़ने झगड़ने पर उतर आए। अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखें। मुनाफ़िक़त सूरत निसा में हम लोग पढ़ चुके हैं। जहन्नम के सबसे मुनाफिक जहन्नम के सबसे निचली तह में होगा। अब लोगों ने इसमें पहलू निकाले हैं। एक होता है कहा कि एक होता ही मुनाफ़िक़त अंदर से, एक होता है अमल के अंदर। ये तमाम बातें मेरी नज़र में, मैं ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं देता। मैं तो सीधी सी बात कर रहा हूँ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई है और जो कुरान से हमें मिलता है। ये रिवायत हम सब जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात। लेकिन उसके बावजूद हम लोग क्या करते हैं, इसाले सवाब के लिए पता नहीं क्या कुछ करते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मरने वाले के अमाल मुनक़ता हो जाते हैं। अब उसके पास इसाले सवाब का ज़रिया क्या है? वो है उसकी नेक औलाद, साले औलाद जो उसके लिए दुआ करे, वो इल्म जिससे लोग फ़ायदा उठा रहे हों, जो लोगों को उसने सिखाया होगा, या वो सदक़ा जारिया जो उसने लोगों के लिए किया होगा। ये है वो ज़राए जो उसे वसीला है, ईसाले सवाब है। इसके अलावा कोई ईसाले सवाब कहीं से नहीं, कुछ भी नहीं सिवाय इन तीन के। आगे के 3 आयत और ये सूरत मुकम्मल हो जाएगी। उलाइका युज़्ज़ौनल गुरफ़ता बिमा सबरू व युलक़्क़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, यही हैं वो इबादुर रहमान जिन्हें जिन जज़ा के तौर पर इन्हें जन्नत में बुलंद बाला खाना मिलेंगे, बाला खाने मिलेंगे, महलें मिलेंगी, बवजह इनके सब्र के, बवजह इसके कि इन्होंने अल्लाह की अताअत और फर्माबरदारी में अपनी ज़िंदगी गुजारी। और युलक़्क़ौन फ़ीहा तहियतन व सलामा, और जहाँ इन्हें दुआ और सलाम पहुँचाया जाएगा। फ़रिश्ते हर दरवाज़े से दाखिल होंगे और सलाम कहेंगे। और पता नहीं दुआ और सलाम से क्या मुराद है, अल्लाह बेहतर जाने। वो तम कितनी नेमतें हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके लिए रखी हैं। जन्नत का तसव्वुर आज जन्नत किसी ने देखी नहीं, और जन्नत का तसव्वुर कोई इंसान कर ही नहीं सकता। खालिदीन फ़ीहा हसनत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, उसमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे ऐसे लोग, और ये बहुत ही अच्छी जगह है और बहुत ही अच्छा मुकाम है हमेशा रहने का। आयत नंबर 77। कुल मा याबउ बिकुम रब्बी लौला दुआओकुम। तुम कह दो, आपसे कहा गया, आज मुझे कहा जा रहा है, ऐसे उन लोगों को जो ये इस रास्ते से मुनहरिफ होने वाले हैं, कि उनसे कह दो कि तुम्हारी अगर दुआ या इल्तिजा ना होती तो मेरा रब तुम्हारी मुतलक परवाह न करता, इनकी परवाह न करता। ऐसे ग़ुलामों की जो अपनी ग़ुलामी के बजाय अपनी बरतरी ज़ाहिर करने वाले हैं अल्लाह के नज़दीक, नाउज़ बिल्लाह, अल्लाह की हुकूमतूरी करने वाले हैं, सीना तान के करने वाले हैं, अल्लाह की नज़रों में अल्लाह की नाफरमानियाँ कर रहे हैं। अल्लाह तो देख रहे हैं, अल्लाह तो सुन रहे हैं, हर लम्हे सुन रहे हैं। फ़क़त कज़्ज़बतुम फ़सौफ़ यकूनु लिज़ामा, तो तुम लोगों ने झुटला दिया, तुम लोग झुटला चुके, तो तुम्हारी ये जो सज़ा है वो तुम पर अब लाजिम होकर रहने वाली है। कौन सी सज़ा? जहन्नम की। ज़ाहिर है ये आयत मक्की हैं, मुखातिब वो लोग हैं जो मुशरिकीन मक्का कहलाते थे। वो भी अल्लाह को मानते थे, अल्लाह को इलाह मानते थे, लेकिन अकेला नहीं, दूसरे इलाह बना रखे थे। हाँ, और शायद अपने किरदार में हमसे कहीं बेहतर थे,
آج کی طرح نہیں جس طرح منافقت عام ہے، بات کرو تو جھوٹ بولو، وعدہ کرو تو وعدہ خلافی کرو، اور امانت ہو تو خیانت کرو۔ یہ وہ لوگ ایسا عمومی طور پر یہ بیماریاں ان کے اندر نہیں تھیں، لیکن اس کے باوجود کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیونکہ تم نے اللہ کی آیات کو، اللہ کی اس عباد الرحمن کے راستے کو قبول نہیں کیا، تم جھٹلا دیا تم نے، تو اب جہنم کی سزا تم پر لازم ہو کر رہے گی۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ الحمدللہ سورۃ الفرقان اپنے اختتام کو پہنچی۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں باتیں سمجھ میں آئی ہوں، ہم بھی عباد الرحمن میں شامل ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین، اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیر۔